رمضان کے مہینے میں، رمضان مبارک کے مہینے میں جو آخری عشرہ تھا نجات کا، تین عشرے ہوتے ہیں، 10 دن رحمت کے ہوتے ہیں اور 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں اور 10 دن نجات کے ہوتے ہیں۔ وہ نجات کیسی نجات؟ جہنم کی آگ سے نجات ہے۔ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہوتا اخیر عشرہ، اور اسی عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار فضائل و انعام، قرآن کا نزول آخری عشرے میں، اور اسی عشرے میں وہ رات بھی آتی ہے جس رات کو اللہ نے 1000 راتوں سے افضل کیا۔ سبحان اللہ۔ اسی آخری عشرے وہ رات بھی آتی ہے جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 راتوں سے افضل کیا۔ 1000 رات سے بھی کہیں زیادہ، یعنی جب رب زیادہ کہے تو اس کی زیادتی کا بھی اندازہ بننا نہ لگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم آپ جب زیادہ کہیں گے تو ایک زیادہ لمٹ میں ہوگا کہ زیادہ غازی پور سے زیادہ ہوگا تو پٹنہ ہو جائے گا، پٹنہ سے زیادہ ہوگا تو دلی ہوگا، حد آ ہی جائے۔ مگر رب جب کہے کہ 1000 سے بھی زیادہ افضل، 1000 سے بھی افضل، تو کتنے 1000 کروڑ راتیں ہیں جن راتوں سے افضل ایک رات، اور اس رات کو بندہ جاگے تو اس کا جاگنا قبول ہو جاتا ہے۔ وہ اس رات میں بندہ اگر کچھ بولے تو بولنا قبول ہو جاتا ہے، اگر اس رات میں بندہ کسی کی مدد کرے تو مدد قبول ہو جاتی ہے۔ گویا اس بندے کا چلنا وہ بھی مقبول، اس کا بولنا وہ بھی مقبول، اس کا نگاہ اٹھا کر کے آسمانوں کی طرف دیکھنا وہ بھی مقبول، اس کا دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا لینا یہ بھی مقبول، اس کا کچھ اچھی باتیں بولنا یہ بھی مقبول۔ گویا کہ رات میں سے وہ بندہ ہر اعتبار سے، ہر لمحہ، ہر نفس قبول اور مقبول ہوتا ہے، ہر لمحہ قبول ہوتا ہے۔ تو وہ ایسی رات، خیر میں اس رات کی فضیلت کی تقریر نہیں کر رہا ہوں، مجھے موقع ہے یہ بتانا یہ ہے کہ آخری عشرہ ہے جو جہنم کی آگ سے نجات کا کروانا اس عشرے میں ملا کرتا ہے۔ پہلے عشرے میں رحمتیں مل رہی ہیں، دوسرے عشرے میں گناہوں سے مغفرت ہو رہی ہے۔ اب جناب انوار صاحب کیا زندگی پا رہے ہیں؟ ایسی زندگی کے لیے تو مومن جو ہے وہ ہمیشہ دعائیں مانگتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، ان کی آرزوؤں میں ہوتا ہے کہ مولا مجھے زندگی عطا کرنا تو اپنی رحمت والی زندگی دینا، ایسی زندگی دینا جس میں تیری رحمت مجھے شامل ہو۔ مولا اگر میری زندگی لمبی ہو تو اس زندگی میں مجھے مغفرت عطا کر دینا، اگر میری زندگی اس مغفرت کے بعد بھی بچے تو اس کے بعد مجھے نجات عطا کر، اور ایسی نجات جو جہنم کی آگ سے نجات ہو، ایسی نجات جو گناہوں سے نجات پاتی ہو، ایسی نجات جو ہر بلاؤں سے نجات پاتی ہو، ایسی نجات جو ہر وسوسے سے نجات پاتی ہو، ایسی نجات کہ جس نجات کی تمنا اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں، ایسی نجات جس کی تمنا بڑے بڑے اولو العزم انبیاء کیا کرتے ہیں، ایسی نجات کہ ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نجات مجھے ملے۔ تو نجات اب دیکھیے جناب انوار صاحب کیسی زندگی پائے، زندگی مل رہی ہے تو رحمت کا بھی حصول ہو رہا ہے، حاصل ہو رہے ہیں۔ پہلے رمضان کی جب پہلی 29 تاریخ کو جب چاند رات کو جب چاند کی خبر نہیں ہوئی، کہیں سے پتہ نہیں چلا، تو سب سے پہلا فون اس علاقے سے، میں بلیا یو پی میں تھا، تو سب سے پہلا فون اس علاقے سے مونگیر ڈسٹرکٹ سے جناب انوار صاحب کا میرے پاس پہنچا، جناب انوار صاحب کا مرحوم کا فون میرے پاس پہنچا کہ حضرت کیا کہتے ہیں آج چاند کی کیا خبر ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ابھی تو افطار وہ مغرب کا وقت ختم ہی ہوا ہے، تو اطمینان رکھے کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا۔ پھر کچھ دیر کے بعد دوسرا فون حضرت مولانا معین اختر صاحب قبلہ کا آیا کہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ خبر تو آ چکی ہے اشرفیہ مبارک پور سے، الہ آباد سے،
اور اگر خبر چاند کی آ گئی ہے اور یہ مشہور بھی ہے تو کل کو روزہ رکھنا ہی پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ تراویح، ہم نے کہا تراویح پڑھی ہے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ انتظار مان لیجئے کہ خبر آئے گی 12 بجے. مگر انوار صاحب صرف اپنے کام میں ہی مشغول نہیں رہتے تھے. آدمی کی زندگی کا اندازہ یہ ہوتا ہے، لوگ وہ دیکھتے تھے کہ ٹھیلا سبزی کا لے کے صبح میں نکلتے تھے اور شام میں وہ ٹھیلا لا کے گھر پہ لگا دیتے تھے. یا ان کے چائے کی دکان تھی، روز چائے کو ابالا کرتے تھے. ہرگز نہیں، وہ تو زندگی کا معمول تھا. حقیقت یہ تھی کہ ان کی زندگی میں ایمان کا ابال تھا، ان کی زندگی میں یقین کا ابال تھا، ان کی زندگی میں محبت کا ابال تھا. اور وہ ایمان و یقین، عبادت کا جو ابال ہوتا ہے، وہ جو جوش ہوتا ہے، وہ جو اسلام کی کرنیں دل کے اندر جو پھوٹی ہوئی ہیں، وہ جو شعاعیں بکھر رہی ہیں، جو محبت، جو عشق دل کے اندر پنپ رہا ہے، وہ انسان کو اپنے کام سے غافل نہیں رہنے دیتا. اسی طرح سے انہیں عبادت الہیہ سے بھی غافل نہیں رہنے دیتا. اسی طرح سے وہ محبت رسول سے بھی غافل نہیں رہتا ہے، وہ اتباع سے بھی غافل نہیں رہتا ہے. اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کرے گا وہی نجات کے راستے کو پہنچے گا. جیسے ہی 29 تاریخ ہوتی ہے، بندہ ٹھیلا ضرور چلا رہا ہے، چائے ابال رہا ہے، مگر جیسے ہی رمضان کی تاریخ قریب آتی ہے، اسے پتا ہے کہ اب رحمت کا عشرہ آنے والا ہے، اب رحمت کے لیے دامن کو پھیلانا ہے. تو سب سے پہلے جو ان کی نگاہ میں معتبر تھا، جو ان کی نگاہ میں قریب تھا، جو ان کے دل سے قریب تھا، ان کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ حضرت بتائیے کل سے مجھے کیا کرنا ہے، کل کا دن مجھے کیسے گزارنا ہے. ٹھیلا تو زندگی کا معمول ہے، کاروبار تو زندگی کا حصہ ہے، مگر اب رحمت سمیٹنے کی باری آ رہی ہے. تو شام ڈھل چکی ہے، چاند دیکھا نہیں ہے، اب چاند دیکھا نہیں ہے، مگر مجھے رحمت سمیٹنا ہے. اور حکم یہ ہے کہ جب چاند دیکھو تو روزے کا نیت ارادہ کر لو. تو اب میں ارادہ کیسا رکھوں؟ تو میں ان سے کہہ رہا ہوں انتظار کیجئے، آپ نے جو ارادہ کیا ہے اسی ارادے کو آپ ضرور پائیں گے. جو آپ کی نیت ہوگی وہ صبح اسی نیت کو آپ پائیں گے. اور وہ نیت ان کی وہی ہوتی ہے، اور صبح روزے کی نیت ہوتی ہے، صبح روزے کی نیت ہوتی ہے. نبیتوانا سوما غد من شہر رمضان کہتا ہوا بندہ اٹھتا ہے اور صبح کی نماز پڑھتا ہے اور پھر اسی ٹھیلی کو روانہ کرتا ہے. اپنی سفر پر گامزن ہے، مگر دامن پھیلائے ہے کہ مولا یہ عشرہ رحمت کا ہے، تیری عنایتوں، تیری فضلوں کے قریب ہوں، تیرے فضل کے قریب ہوں مولا، تیری عنایتوں کے قریب ہوں مولا. یہ نعمتوں کا جو ملنا ہے وہ تیرا فضل ہی ہے. میری جب پیدائش، میری تخلیق ہو رہی تھی، ماں کے پیٹ میں جب میں پیدا کیا جا رہا تھا، منایا جا رہا تھا، تو مولا ہر لمحہ، ہر سانس، ہر وقت، ہر لمحے میں وہ تیری عنایت، تیرا فضل تھا کہ میری زندگی وجود پا رہی تھی. مولا یہ زندگی کے بعد یہ جو عشرہ آیا ہے، یہ رحمت تیری عطا ہونے والی ہے، یہ خاص کرم تیرا ہونے والا ہے. مولا میں دامن پھیلانا چاہتا ہوں. اب میں صبح کا اجالا، وہ اجالا دیکھنے والا ہوں جس میں تیری رحمتیں عام ہوگی، جس میں تیری رحمتیں عام ہوگی. ہر کس و ناکس کو نوازا جائے گا. مولا میں غریب انسان ہوں، ایک غریب انوار ہے جو تیرے محبوب بندوں سے لگاؤ رکھتا ہے، تیرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، تیرے نبی سے عشق رکھتا ہے، ایک تیرے محبوب کے چاہنے والے کے در سے جڑا ہوا ہے. جو مجھے تعلیم ملی ہے، اسی تعلیم کا ثمرہ ہے، صدقہ ہے کہ میں اس نعمت کے حصول کے لیے دامن پھیلائے ہوں. اور وہ دن ملتا ہے، نصیب ہوتا ہے، اور روزے سے وہ 10 دن جو ہے رحمتوں کا وہ سمیٹتے چلے آ رہے ہیں، سمیٹتے چلے آ رہے ہیں. ان کے زبان پر ایک دعا ہوتی ہے کہ مولا رحمت کا عشرہ مجھے خیر خوبی سے مل رہا ہے. اب مغفرت کا بھی آ رہا ہے عشرہ، مغفرت کا عشرہ مجھے ملنا چاہیے. اللہ کا کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، مغفرت بھی ہو رہی ہے. کن باتوں سے مغفرت ہو رہی ہے؟ اے مولا میرے گناہوں کی مغفرت ہو جائے. اے مولا جو ناپ تول میں مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں مولا اس کی مغفرت چاہتا ہوں. اے مولا میں جو اچھا بول کر کے کبھی مجھ سے دھوکے میں کسی کو خراب سامان چلا گیا ہوں مولا، دل چکنی ہوئی ہوگی اس لینے والے کی، میں اس سے توبہ کرتا ہوں مولا. اس مغفرت کے عشرے میں توبہ کی منزل میں ہوں مولا، میری مغفرت کو تو قبول کر لے. وہ ان کا مغفرت میں جاتا ہے. اور بندہ مومن وہ جب
جب آخری عشرے میں سفر کرتا ہے تو ان کے زبان پر دعائیں، مولا رحمت تم نے عطا کیا، مغفرت تم نے عطا کیا، اور یہ نجات ہے، نجات جہنم کی آگ سے نجات ہے، گناہوں سے نجات ہے، بخشش کا عشرہ ہے مولا، قبولیت کا عشرہ ہے، اور اس آخری عشرے میں انعام کثیر ہوئے ہیں مولا، افضال و اکرام بہت ہوئے ہیں مولا، بہت بڑے بڑے معجزات کا اظہار ہوا ہے مولا، بڑے بڑے انعامات دنیا والوں کو نصیب ہوئے، پیغمبر کو، میرے اپنے حبیب کو تو نے بہت بڑی کتاب عطا کی ہے اسی مہینے میں مولا، اور ان کی امت کو بہت فضل والی رات، جو وہ رات 1000 راتوں سے زیادہ افضل ہے، وہ رات اسی عشرے میں ملی ہے مولا، اس عشرے میں مجھے نجات، اور وہ نجات کی تمنا لیے ایک شب گزارتے ہیں، اور ٹھیک اسی لیلۃ القدر کی جب صبح ہوتی ہے، لیلۃ القدر کی صبح ہوتی ہے، وہ فضیلت والے دن کی جب صبح ہوتی ہے اور پھر شام ہونی ہے قدر والی، جمعرات کو یاد سوا 26 رمضان اور اس کی شام 27 کی ہونے والی ہے، اور اسی صبح کو وہ صبح کی نماز ادا کرتے ہیں اور پھر اپنے معمول کے مطابق وہ اپنے کام پر نکل جاتا ہے۔ بندہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنے معمول کے مطابق گزار رہا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے بندو جس حال میں بھی تم ہو اپنے رب کی یاد سے غافل مت ہونا، ہمیشہ اس کے ذکر میں لگے رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کے ذکر میں لگے رہے، لیٹے بھی آنکھ کھلی ہو تو بھی الحمدللہ سبحان اللہ کا ورد کر لیا گیا۔ کب قضا آ جائے، کب بلاوا آ جائے، کب حکم خداوند ہو جائے اور تمہیں اپنی جان کو اس کے سپرد کرنا پڑ جائے، یہ کسی نے دیکھا نہیں ہے، کسی کو پتا نہیں ہے۔ انوار صاحب بھی دعائیں تو نجات کی مانگ رہے تھے، اور نجات بھی ایسی خوب تر نجات ملی، ایسی نجات کی تمنا انبیاء اور اولیاء کیا کرتے، وہی نجات جناب انوار صاحب کو ملی۔ یہ اور بات ہے کہ گھر والوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، متعلقین کے لیے، ہمارے جیسے لوگوں کے لیے افسوس تھی، مگر اسے افسوس نہیں کہا جاتا۔ نجات، ایسی نجات جس نجات کی تمنا ہر مومن کرتا ہے، جس نجات کی تمنا ہر مومن کرتا ہے۔ اچھا، عام طور سے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو شخص جمعرات یا جمعے کو انتقال کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے قبر کی سختی سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ جو جمعرات اور جمعے کو انتقال کرے، جمعرات کی شب یا جمعرات کے دن میں یا شب میں یا جمعے کی شب، جمعہ کا دن گزار کے اگر جمعے کی بھی شب ہوتی ہے تو وہ تو ہر بندہ یہ خواہش کرتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مبارک دن میں ہو، یا عام طور سے لوگ چاہتے ہیں۔ مگر دیکھیے جناب انوار صاحب، اسی لیے کہا جاتا ہے ہر انسان کو ایمان و عقیدہ درست کرنا چاہیے۔ ایمان و عقیدہ، اور وہ کیا ہے کہ جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں نا، اس پر مکمل ایمان رکھنا چاہیے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخلہ الجنہ، یعنی من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وسلم فدخلہ الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. کیسے؟ لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے، لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے، اور اس دعوے کی دلیل محمد رسول اللہ. تو دعویٰ تب معتبر ہوتا ہے جب دلیل مضبوط ہوتی ہے، دلیل کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا چاہیے، ہے نا. اب جیسے مان لیجئے یہ جس زمین پر ہم بیٹھے ہیں ابھی تقریر کر رہے ہیں، یہ زمین انوار صاحب کی ہے نا، انہی کی ہے نا، یہ جناب انوار صاحب کی زمین ہے. اب اگر جناب معشوق صاحب یا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہیں، آپ بھی ہیں، کوئی آگے کہ پرتی زمین ہے، خالی زمین ہے، وہ آگے کہے کہ یہ زمین میری ہے، تو میری کہہ دینے سے بات نہیں بنی، ہے نا. اس کو کاغذ دکھانا پڑے گا، اس کو دلیل میں، صرف دعوے سے کام نہیں چلے گا. کچہری میں جب جائیے گا نا تو دعوے کے طور پہ اس زمین پر یا تو کبالہ دکھانا پڑے گا یا کھتیان دکھانا پڑے گا، ہے نا. تب کوٹ مانے گا، یا جو محلہ ٹولہ سماج ہوتا ہے وہ تب آپ کے دعوے کو، اور جو کاغذ آپ دکھائیے گا وہ اس کاغذ پہ قبضہ بھی آپ کو ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کہیے آپ کہ ہاں کاغذ تو ہے فلانے کے گھر میں رکھا ہوا، یہ نہیں مانا جائے گا. فلانے کے پاس ہے نہیں، جس کی زمین جو دعویٰ کر رہا ہے اس کاغذ پہ اس کا نام اور اس کا قبضہ بھی ہونا چاہیے، تب دلیل معتبر ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ زمین کا سمجھیے گا. ایسے ہی لا الہ الا اللہ جیسے ہی کہا تو اس کی دلیل محمد الرسول اللہ ہونی ہی چاہیے. اور جب محمد الرسول اللہ دلیل ہو گئی تو پھر اس دلیل سے آپ کا نسبت ایمانی ہونا چاہیے. اگر نسبت ایمانی نہیں ہے تو پھر وہ دلیل معتبر نہیں ہوگی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر نسبت ایمانی ہے، نسبت ہے، تعلق ہے، اگر رشتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس عقیدے کے ساتھ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، ما جاء بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، ان تمام چیزوں پر آنکھ بند کر کے جناب صدیق اکبر کی طرح سے میرا بغیر دیکھے بغیر جانچے پرکھے ہوئے، یہی دعوی ایمانی ہے، یہی نسبت ہے. اس نسبت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے. اور جب یہ نسبت ہوگی نا تو پھر وہ رحمت کا عشرہ بھی آپ کو ملے گا، وہ مغفرت کا عشرہ بھی ملے گا، اور جس نجات کی آپ تمنا کرتے ہیں اس نجات کا بھی آپ کو پروانہ ملے گا. جناب انوار صاحب مرحوم، ان کا تعلق میں جانتا ہوں کہ ان کا تعلق ایمانی تھا. دعوی لا الہ الا اللہ محض نہیں تھا، بلکہ اس پر ایمان تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں تھی، اور اتباع نبی کو وہ فخر سمجھتے تھے، اور وہ جو دعائیں کرتے تھے وہ دعائیں قبول بھی ہوتی تھی. یہ قبولیت ہے. کہتے ہیں کتابوں میں آیا ہے، آپ تمام علماء سے پوچھ لیجئے کہ جنازے میں ازدحام، اگر بھیڑ کثیر و لوگ زیادہ ہوں تو سمجھ لیجئے کہ جس کا جنازہ ہے وہ مقبول بندہ. کثرت سے لوگ اگر کاندھا دے رہے ہیں اور اکثر کو کاندھا دینے کا موقع نہ ملے تو سمجھیے کہ وہ بندہ مغفور اور مقبول ہے. یہ عام طریقے سے کتابوں میں آیا. اور جناب انوار فریدی مرحوم کی کہ جنازے میں اتنے لوگ تھے کہ میں نے خود جنازہ ان کا پڑھایا اور کاندھا نہیں دے پایا. کوشش بہت کیا، اتنی بھیڑ تھی
اور لگا کہ ہاتھوں ہاتھ قبر تک پہنچ گئے، ہے نا؟ جبکہ دھوپ کی شدت تھی، رمضان کا آخری عشرہ تھا، ہر لوگوں پر نقاہت اور کمزوری تھی، مگر ایسا محسوس نہ ہوا کہ جو جنازے میں شریک ہوئے، بوڑھے سے لے کر کے جوان اور بچے، وہ سب غیرت ایمانی کے ساتھ تھے۔ اور جناب انوار صاحب کی تدفین ایسے ہو رہی تھی جیسے انسانوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ اس میں فرشتوں کی مدد شامل ہوئی۔ اتنا آسان معلوم ہو رہا ہے، اتنا آسان معلوم ہو رہا ہے۔ اور یہ بندے کے مقبولیت کی پہچان ہے، اس کے مغفرت کی پہچان ہے۔ تو ضرور ان کی دعائیں قبول ہوئی ہوں گی، کسی لمحے میں تو انہوں نے اچھا کام کیا ہوگا، کبھی تو دعائیں مانگی ہوگی کہ اللہ مجھے نجات دینا، ایسی نجات دینا کہ جس نجات کی میرے بزرگوں نے دعا مانگی۔ ایک مرید دعا مانگ رہا ہے کہ مجھے ویسی نجات دے جیسی نجات میرے پیر مانگا کرتے تھے، میرے مشائخ مانگا کرتے تھے، ایسی نجات مجھے دینا مولا کہ اس نجات، وہ نجات تیری سب سے بڑی نجات ہے۔ اور انہیں نجات کیا مل رہی ہے؟ 28-26 رمضان کو صبح کے وقت نماز پڑھنے ہیں، صبح کی نماز پڑھ کر وہ اپنے روزی کے تلاش میں جاتے ہیں، روزی کے تلاش میں، اور پہنچتے ہیں اور انہیں شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے۔ کیسی موت؟ شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنے جان عزیز کو اپنے رب کی بارگاہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ کیسی اچھی موت پائی! وہ شب قدر کی رات جب جناب انوار صاحب کا جنازہ گھر میں رکھا تھا تو پوری دنیا میں اللہ کے بندے اللہ کی یاد میں مستغرق دعائیں مانگ رہے تھے کہ ان کے لیے جو زندہ ہیں ان کی ہدایت، ان کی مغفرت، ان کے بخشش کی دعائیں مانگ رہے تھے، اور جو دنیا سے رخصت کر گئے ان کی بھی مغفرت اور بخشش کی دعا مانگ رہے تھے۔ تو پوری دنیا میں جہاں کہیں کسی بندے کے زبان سے ہی نکلا ہوگا کہ مولا تمام مومن بندوں کے جو اس دنیا سے رخصت کر گئے ان کی مغفرت فرما، اگر اس میں کوئی مقبول بندہ دعا مانگا ہوگا تو اس کی دعا جب قبول ہوگی ویسے ہی جناب انوار صاحب کی مغفرت ہوگی۔ اور کوئی نہ کوئی تو بندہ ہے ہی دنیا سے، کوئی تو ہے کہ جس کی وجہ سے یہ نظام عالم چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ قیامت تبھی آنی ہے کہ جب کوئی بندہ ایسا نہ ہوگا جو اللہ کا ذکر کرنے والا نہ ہو۔ جب تک اللہ کا نام لینے والا اس دنیا میں قائم ہے اس کے صدقے میں اللہ رزق بھی عطا کرے گا، ہوائیں بھی چلیں گی، وہ موسم کی تبدیلی بھی ہوتی رہے گی، نشو و نما بھی ہوتا رہے گا۔ تو وہ دعا مانگے اور یہاں مغفرت ہوگی۔ اور پھر وہ دن جو جمعۃ الوداع کا دن ہے، رمضان کا آخری جمعۃ الوداع، جس دن امام اپنے منبر پر چڑھ کے وہ الوداع کے خطبے کی تلاوت کرتا، الوداع الوداع یا شہر رمضان کہتا، یا سحور یا تراویح، اس کے الوداع کی باتیں کہہ رہا ہے اور اپنے چہرے سے ایک افسوس کا اظہار کر رہا ہے کہ مولا یہ 1 مہینے کا عشرہ مجھے نصیب ہوا مگر کما حق ہوں میں اسے ادا نہ کر سکتا۔ اور جناب انوار صاحب اپنے سیز پر لیٹے ہوئے، اپنے جنازے میں لیٹے ہوئے، وہ ان کی روحانیت یہی کہہ رہی تھی کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اے مولا یہ زندگی آج بھی ہوتی تو یہ انوار آج بھی الوداع کی جمعہ پڑھتا رہتا، اگر یہ زندگی آج بھی ہوتی تو یہ آج بھی شب قدر کی رات کو بیدار ہوتا، آج بھی یہ دعائیں مانگتا ہوتا۔ مولا مگر تو نے زندگی کو نجات عطا فرما دیا،
گیا ہے، وہ بخشش عطا فرمائی ہے کہ آج یہ انوار تمام کے جرم میں، آج جب کل تک انوار نمازیں پڑھ رہا تھا، مگر مولا تیرا کرم ہوا کہ الوداع کے دن مجھے بھی لوگ الوداع کی نماز پڑھا رہے ہیں، میرے بھی الوداع ہو رہی ہے۔ اے مولا میرے بخشش ایسا تو نے مجھے بخشا ہے، یہ روحانیت بول رہی ہے، ایک مومن کا ایمان بول رہا ہے کہ ایسی بخشش ہوئی ہے کہ الوداع رمضان نہیں بلکہ ایک مومن کو الوداع کیا جا رہا ہے، اور ایسا الوداع کیا جا رہا ہے جس کے رخصتی کے وقت میں فرشتوں کا بھی کی شمولیت ہو رہی ہے، مومنوں کی دعائیں شامل ہو رہی ہیں، علماء کی شرکت ہو رہی ہے، آل رسول کی شرکت ہو رہی ہے، احمد المسلمین کی شرکت ہو رہی ہے۔ ایسا کم ہوتا ہے کہ جس کے رخصتی میں اتنے مختلف صورتیں جمع ہو جائیں۔ یہ مومن صادق کا ہی کمال ہوتا ہے، یہ مقبول بندگی کا کمال ہوتا ہے کہ جس کے جنازے میں ہر کس و ناکس حاضر ہے، اعلی سے اعلیٰ اور ادنا سے ادنا سب قدم با قدم کاندھا دیے چلا جائے۔ یہ ایک بندے کی مقبولیت کی پہچان ہے۔ حضرات محترم، حضرات محترم، ایسے عشرے میں کون نہیں مرنا چاہتا، اس کی تمنا نہیں، کون نہیں دعائیں مانگتا ہے؟ شہادت کی موت بہت بڑی موت، اس کو میں اتار دے رہا ہوں، یہ دیکھیے کیسے شہادت کی موت، اور رمضان کے آخری عشرے کی موت۔ ایسے بھی حکم آیا ہے کہ کوئی حادثاتی موت نہ بھی ہو، اگر وہ رمضان میں انتقال فرما جائے، اگر اس کے انتقال رمضان میں ہو جائے تو اسے شہیدوں کا مقام عطا ہو، شہیدوں کا مقام عطا ہو۔ اور کمال دیکھیے کہ جناب انوار صاحب کو موت بھی شہادت اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے مہینہ بھی رمضان۔ کیسی اچھی قسمت پائی، اور جانتے ہیں یہ سب کمال اور یہ سب خوشی کب شامل ہوتی ہے؟ جب رسوت رسول پختہ ہو، جب ایمان یقین کے درجے پر بندہ قائم ہو، اس کے قدم میں استقلال ہو، ثابت قدمی ہو، نسبت کا پکا ہو، روئے نا کہ مجھے غریب اللہ۔ انوار صاحب کو ان کے والد کو ہم نے دیکھا، بہت بچپنے میں ہم آئے، سب دن بیڑی بناتے تھے جناب اظہار صاحب نے، اور کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ یہ جو ہے نا بہت عالیشان مکان دیکھا، ایسے ہی رہا سب دن کہ ہیں موجود، ان سے پوچھئے، ہم تو بہت پہلے دیکھا تھا، سب دن غربت میں زندگی گزری۔ تو مومن غریب مال کی وجہ سے نہیں ہوتا، مال سے مومن غریب نہیں ہوتا ہے، مال تو آنے اور جانے والی چیز، اور بہت زیادہ مال سے بھی آزمائش اتنی بڑی ہونے لگتی۔ تو بزرگوں نے کبھی مال کو ہاتھ نہیں لگایا، مال آتا بھی تھا۔ حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں روز سونے کی اشرفی تھیلی میں بھر کر کے فیروز شاہ تغلق کے دربار سے آتی تھی کہ حضرت کا نذرانہ لے آ کے دے، اور حضرت محبوب الہی جیسے ہی آئے تو ہاتھ میں چھوئے بغیر خادم کو کہیں کہ غربا میں فقراء میں تقسیم کر دیں، حاجت مندوں میں تقسیم کر دیں۔ بادشاہ روز بھیجے اور روز ضرورت مندوں میں تقسیم ہو جائے، اور عالم یہ تھا کہ حضرت کے گھر کبھی کبھی جو ہے چولہا نہ جلے، فاقہ کشی ہو۔ بادشاہ آگے گئے، جب خبر ہوئی بادشاہ کو کہ حضرت رکھتے نہیں اپنے لیے، بانٹ دیتے ہیں، تو پوچھا گیا کہ کہا ایسا کہا کرتے ہیں؟ تو بڑے شوق سے کہا جو مال تم مجھے بھیجتے ہو، یہ مال میں اس لیے لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہوں تاکہ یہ مال مجھے آزمائش میں نہ ڈالے۔
یہ مال مجھے آزمائش میں مجھے نہ ڈال دے، اس لیے یہ مال میں ان تک پہنچا دیتا ہوں جو مال کا حقدار ہے، جو مال کا حقدار ہے۔ تو بندہ مومن مال کی وجہ سے غریب نہیں ہے، بڑا مکان نہیں تو کوئی بات نہیں، کھانے کے لیے نہیں کوئی بات نہیں۔ غریب جو مومن ہوتا ہے، ایمان والا، جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہے، رشتے رسول جس کا قائم ہے، مال کی وجہ سے غریب نہ کہلاتا۔ ہاں غریب ہوتا ہے اگر ایمان کی دولت نہیں ہے تو بندہ کتنا ہی بڑا امیر کیوں نہ ہو، سب سے بڑا غریب ہے۔ وہ بہت بڑا مفلس ہے کہ جب وہ ازدحام میں ہوگا، بھیڑ میں ہوگا، مالک یوم الدین میں ہوگا، تو اس دن جانتے ہیں وہ دھکے کھاتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کی دولت و ثروت پر کوئی نگاہ نہ کرے گا، کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، بلکہ اسے پوچھا جائے گا جو نسبت جتنا اچھا لے کے آیا ہوگا، جو تعلق جتنا اچھا لے کے آیا ہوگا، جو محبت جتنا اچھا لے کر کے آیا ہوگا، جو اتباع رسول جتنا اچھا لے کے آیا ہوگا، اسے بلا بلا کے حوض کوثر پلایا۔ تو ہم نے انوار صاحب کے والد کو دیکھا، جناب اظہار مرحوم صاحب، پوری غربت میں زندگی بس جو بنایا بیچا کھایا پیا اور اسی میں مست رہتے تھے۔ اپنے ہمارے دادا کے پاس پیر مرشد کے پاس جاتے تھے، وہ بھی دعا کراتے تھے اور بھی مریدین دعا کراتے تھے۔ میں نے کبھی بھی اظہار صاحب کو، وہ عمر میری کم تھی، اور مگر جتنا دیر کبھی ہم نے، اکثر تو نہیں کہہ سکتے ہیں، مگر جتنی دیر اظہار صاحب کو میں نے اپنے دادا کے پاس پایا، اور ہم اس قریب رہتے تھے، گھر میں رہتے تھے، ساتھ رہتے تھے، پانی لا کے دو، چائے لا کر کے دو، یہ گھریلو باتیں بتا رہا ہوں، یہ لاؤ وہ لاؤ، دسترخوان بچھا دو، کھانا کھلا دو۔ تو جب بھی وہ ملتے تھے یا جاتے تھے، جب رخصت ہو غازی پور کے لیے آنے لگے، تو کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ حضور میرا چھپر چھوٹا، گھر میں چار دیواری نہیں ہے، یا ٹاٹ کا پردہ، ہم نے یہاں ٹاٹ کا پردہ دیکھا، بورے کا ٹاٹ کا پردہ ان کے گھر میں لٹکا ہوا ہوتا ہے، تو کبھی نہیں کہا حضور دعا کیجئے گا کہ ایمان سلامت رہے۔ ہاں کہ حضور دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو زندگی دے وہ عزت کی زندگی دے، اور جب موت آئے تو مسلمان بنا کر کے اٹھایا جائے، یہ دعا کروایا کرتے تھے۔ اور پیر و مرشد دعا کرتے تھے اچھا جاؤ نہ ہو جائے۔ اور جناب انوار اظہار صاحب بھی بغیر کسی کا لیے دیے، بغیر کچھ سمیٹے ہوئے اس دنیا سے محبت رسول لیے چلے، اور اسی طرح سے باپ کے لیے دعا کیا تھا اگر پیر و مرشد نے، تو صرف باپ کے لیے نہیں، اس کی اولاد در اولاد کے لیے بھی دعا ہوئی۔ یہ اور بات ہے کہ اولاد اس دعا کو سنبھال، اولاد کی ذمہ داری ہے۔ پیر و مرشد دعا کر کے گزر گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر یہ اولاد ان کے اولاد کی ذمہ داری ہے، اور جب تک ان کی اولاد میں یہ صلاحیت رہے گی کہ جو دعا میرے دادا کو ملی تھی وہ دعا سنبھالتے رہیں گے، تو انعام ملتا ہی رہے گا، وہ اکرام ملتا ہی رہے گا۔ اور یہ میں نے دیکھا کہ جو انوار صاحب کو جو زندگی ملی ہے ایمان و عقیدے کی، جو آخرت انہیں نصیب ہوئی ہے، وہی دعا جناب انوار صاحب کی، وہی دعا جناب انوار صاحب کے بھی حق میں قبول ہوئی ہے۔ والد نے اپنے لیے دعا کی تھی، اور دیکھیے دعا کہاں، والد کو گزرے ایک زمانہ ہو گیا، اب بیٹے کی زندگی کا معاملہ تھا، تو بیٹا بھی اپنا حق حلال روزی کا کمایا ہے، کہیں ادھر ادھر نہیں کیا۔ میں جہاں تک جانتا ہوں انوار صاحب کو، کبھی انہوں نے حرام کی طرف قدم نہیں بڑھایا، ہمیشہ محنت و مشقت سے روزی کمایا۔ اور وہ دعا دیکھیے کہ ایمان و عقیدے کے ساتھ، محبت رسول دل میں لیے ہوئے، عبادت کے ساتھ
رات کبھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، یہاں سے گورو تک جائیں، جہاں ظہر کا وقت ہو جائے وہیں نماز پڑھیں، کبھی نماز قضا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہم نے۔ اکثر وہ خانقاہ میں جاتے تھے تو عصر کا وقت ہو جائے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ عصر چھوڑ کے چلے گئے، وہ پہلے نماز ادا کرتے تھے پھر گھر کے لیے نکلتے تھے، راستے میں آتے ہوئے جہاں مغرب کا وقت ہو جائے وہیں ٹھہر کے سجدہ کر لیا کرتے تھے۔ تو آج دیکھیے کہ وہ دعا جو والد کے حق میں ہوئی تھی اولاد کے لیے بھی ہو رہی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کا تعلق ایمانی ہو جائے گا تو آپ کے لیے آپ کے لیے جو دعائیں کی جائیں گی وہ دعا آپ اور آپ کی اولاد یہ مطلب ظاہر ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے جو آپ سن رہے ہیں وہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ اظہار صاحب کو آپ نے دیکھا نہیں، جو دعا ان کے لیے ہوئی تھی آپ نے سنا نہیں۔ پیر و مرشد نے جو دعا کی اظہار جناب اظہار فریدی کے لیے وہ آپ نے سنا نہیں، میں بتا رہا ہوں۔ مگر انوار صاحب آپ کے درمیان سے چلتے پھرتے رخصت ہو گئے، آپ نے یہ تو دیکھا کہ جناب انوار صاحب 2 عشرے گزارتے ہیں اور اخیر عشرے میں ان کا ایک عمل تو مقبول ہوا ہوگا اور رب تبارک و تعالیٰ کو ان کی ادائیں پسند آئیں کہ وہ نجات کا عشرہ ہے، ہر بندہ اپنی نجات کے لیے دعا کر رہا ہے۔ جناب انوار صاحب کا ہاتھ اٹھتا ہے اور دعا ایسے قبول ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت ایسا فرماتا ہے کہ وہ اپنی جان کو ان کی اللہ کی بارگاہ میں نچھاور کر دیتے ہیں، اور وہ موت بھی ایسی موسی موت نہیں بلکہ شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے، شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے، اور وہ موت کے بعد وہ دن اور وہ شب بھی ایسی بابرکت ملتی ہے کہ جو راتیں 1000 راتوں سے افضل ہوتی ہے، اور اس رات کو ان کے لیے مغفرت کی دعا ہو رہی ہے اور وہ بندہ بخشا جا رہا ہے۔ ایسا سوچئے والد کے حق میں دعا ہوتی ہے اور بخشش بیٹے کی بھی ہوتی ہے۔ یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پختہ ایمان کی پہچان ہے، یہ عقیدت کی پہچان ہے۔ ایسے ہی عقیدت محبت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو شعائر بنا لے گا، اپنی پہچان بنا لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا بندہ بنا لے گا۔ تمام بندے اللہ ہی کے ہیں مگر محبوب سب نہیں، محبوب سب نہیں ہوتے ہیں۔ محبوب وہی ہوتا ہے جو اس کے محبوب کی اتباع کرتا ہے، جو اس کے محبوب کے حکم کو مانتا ہے، جو نمازوں کو ادا کرتا ہے، جو رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتا ہے، جو باجماعت نماز پڑھتا ہے، جو صبح کو اٹھ کر کے فجر کی ادا کرتا ہے، وہی بندہ محبوب ہوا کرتا ہے۔ وہ کس کا محبوب ہوتا ہے؟ رب کا محبوب۔ اور جب رب کا محبوب ہوتا ہے تو اس کے حق میں انعام بھی بڑا ہوتا ہے، فضل بھی بہت بڑا ہوتا ہے، اسے دن بھی جمعہ ملتا ہے، اسے مہینہ بھی رمضان ملتا ہے۔ ایسے تمام مہینے اللہ کے، تمام مہینے اللہ ہی کے ہیں اور تمام دن اللہ ہی کے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ رمضان کے علاوہ انتقال کرے تو اس کی مغفرت نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں سوچئے گا۔ کوئی بندہ جمعہ کے بجائے پیر کو انتقال کرے یا منگل کو یا بدھ کو، ہرگز ایسا نہیں، اس لیے کہ تمام دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ہے نا؟ مگر ہاں کسی دن کو کسی دن پر فضیلت حاصل ہے، مگر مغفرت کا جہاں تک معاملہ ہے، یہ آخری بات ہے، اس کو غور سے، مغفرت کا جہاں تک معاملہ ہے وہ مغفرت کا تعلق عمل اور عقیدے سے، اور عقیدہ اس میں بھی عقیدہ فوقیت رکھتا ہے۔ پہلے عقیدہ، اگر آپ کا عقیدہ ایمان کا ہے، آپ مومن ہیں، تو آپ کا عمل ساتھ میں عمل بھی ہوگا۔ تو آپ بدھ کو کی، جمعرات کو کی، سوموار کو کی، اتوار کو کی، سنیچر، جس دن بھی آپ کی قیمتی جان اس دنیا سے رخصت ہوگی، روح پرواز کرے گی، یقین جانیے آپ قبر کی منزل میں ہوں گے یا حشر کے میدان میں ہوں گے، مغفرت آپ کی قدم چلے گی۔ اس لیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نسبت ہے، آپ ایک مسلمان ہونے کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو جو بندہ مسلمان، مکمل مسلمان بن کر کے رہے گا تو وہ کسی بھی دن اس کی روح نکلے گی، اللہ کی مغفرت اسے ضرور شامل ہوگی۔
تو یہ نہ سوچنا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ جس بندے کو جمعہ یا جمعرات یا رمضان کا مہینہ ملے تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور ایسے دنوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، ایسے دنوں کی دعائیں کرنی چاہیے. گستاخ رسول کو بھی بخشا وہ راحت مل جاتی ہے. کس دن؟ پیر کے دن. پیر کے دن، ہاں پیر کے دن ابو لہب نام سنا کہ نہیں؟ گستاخ تھا اور نبی کی گستاخی کیا تو پوری آیت جو ہے اس کے رد میں نازل ہو گئی. تبت یدا ابی لہب. ابو لہب کو جب بتایا گیا کہ آپ کو بھتیجا ہوا ہے، وہ لونڈی جو خادمہ تھی دوڑ کے آئی، بولی کہ آپ کے گھر بھتیجا ہوا ہے. تو اس خوشی میں، چھوٹا بچہ گھر میں تھا نہیں، ہاں کوئی چھوٹا بچہ نہیں، مولا کائنات کی بعد پیدائش ہوئی نا، تو اس خوشی میں کہا کہ جاتے آج آزاد ہو. تو رب کی مہربانی یہ ہوئی کہ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تمہارے ساتھ؟ تو کہا معاملہ تو بڑا سخت، بہت مشکل میں، اس لیے کہ ہم منکرین میں سے ہیں، ہم شرک کرنے والے ہیں، اور اللہ منکرین کو اور مشرکین کو پسند نہیں کرتا. جہنم انہی کے لیے. مگر ہاں ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس دن راحت پہنچتی ہے. پوچھا کہ کون سا دن؟ کہا وہ پیر کا دن ہے. وہ دن جب آتا ہے، ولادت رسول کا دن آتا ہے تو مجھے راحت پہنچتی ہے. تو راحت کس صورت میں پہنچتی ہے؟ دیکھیے کس صورت میں پہنچتی ہے. تو بتایا کہ جس انگلی کے اشارے سے ہم نے اسے آزاد کیا تھا، اس انگلی میں ایک تراوٹ پیدا کر دی جاتی ہے، اور جب اس انگلی کو چوستا ہوں تو راحت پہنچتی ہے. آپ سمجھ رہے اس بات کو؟ یہ تبھی سمجھ میں آئے گا ایمانی رشتہ جب آپ کو. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے صدقے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو ہے ہماری زندگی محفوظ ہے. ورنہ پہلے اگر اعمال اچھے نہ ہو، اگر بگڑا ہوا ہو، قوم بگڑ جاتی تھی تو اللہ کا عذاب اتر جاتا اور اسے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے نا. اور نبی کو حکم ہوتا تھا کہ کشتی بنا کے سوار ہو جائیے، جو نااہل ہیں ان کو چھوڑ دو، سب ڈبو دیے جاتے. کبھی کوئی بندر بنا دیا گیا، کچھ بنایا گیا. جو نبی کے حوارین تھے وہ ان کے ساتھ چلے بچے. مگر جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر آئے تو آنے کے بعد، ان کی پیدائش کے بعد نظام دنیا بدل گیا. نظام دنیا بدل گیا. نظام دنیا بدل گیا. کیسے بدل گیا؟ کہ اب محبوب آ گئے ہیں، اب رب کا حبیب آ گیا ہے، تو اب دنیا میں رحمت کو اتار دو، ظلم کو مٹانا شروع کر دیا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعا کرتے تھے وہ اس کے حق میں دعا قبول ہوتی جاتی، چاہے انسان ہو کہ جانور. حضور کی خواہش ہوتی تھی اور قبلہ بدل دیا گیا. خواہشی پہ تو حضور کی خواہش ہوئی تو قبلہ بدل گیا. اور حضور کے چاہنے والے اگر حضور کی اتباع کرے، محبت رسول میں زندگی گزارے، اپنے عمل کو درست کر لے اور نبی کی توجہ ہو جائے اس بندے پر، تو اللہ مغفرت نہیں فرما دے. قبلہ بدل سکتا ہے. تو مومن جو حضور سے محبت کرے گا اور حضور کی بارگاہ میں اپنی دعائیں اور تمنائیں رکھے گا، بخشش کی امید رکھے گا، تو ان قریب جس طرح سے کعبہ بدل دیا گیا، اسی طرح سے قبلہ بدل دیا گیا، اسی طرح سے گنہگار امتی کو بھی محبوب کی محبت میں انہیں مغفرت عطا کر دیا. تو حضرات محترم اپنے اعمال کو درست کر لیجیے اور اپنے عقیدے پر قائم ہو جائیے. قرآن شریف کی آیت ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا بل باقیات الصالحات خیر عند ربک
ہاں ثواب خیر عمل، کہ یہ دنیاوی زندگی جو ہے، مال دولت گھر مکان بیٹا بیٹی، یہ سب کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اور زینت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہے پھر ختم ہو جائے گی، ڈھل جائے گی، ہے نا؟ اور باقی رہنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کہہ رہا ہے کیا ہے؟ عمل صالح، عمل صالح والباقیات الصالحات، جو بھی نیک عمل کریں گے وہ باقی رہے گے، اور باقی جو دنیا میں بندہ نیک عمل حیات نہیں کرتا وہ باقی رہیں گی. کب تک باقی رہیں گی؟ جب تک کہ آپ جنت میں داخل نہ کریں، جب تک کہ آپ جنت میں داخل نہ کر دیے جائیں. آپ قبر میں ہوں گے تو عمل صالح آپ کی قبر میں ہوں گے، آپ قبر سے جب اٹھائے جائیں گے تو عمل صالح آپ کی پیشانی، آپ کے قدموں اور آپ کے ہاتھوں پہ لکیروں کی طرح سے چمکتی بھی ہوگی. جب آپ میدان محشر میں ہوں گے تو عمل صالح آپ کے سر پر مثل بادل کے سایہ بنے ہوئے، وہی عمل صالح پل صراط پر گزرتے ہوئے آپ کے ساتھ ہوں گے. وہی عمل صالح داخل جب جنت کے دروازے پر آپ کو لے جایا جائے گا تو عمل صالح آپ کے آگے آپ کی رہنمائی کر دیں گے، اور باقی چیزیں یہ دنیا کی زندگی ہے وہ فنا ہو جائیں گی. تو حضرات محترم، ہر جان کو موت کی مزہ چکھنی ہے، ہر نفس کو موت آنی ہے، مگر موت آنے سے پہلے عمل صالح آپ کے پیشانی اور آپ کے سجدوں میں ہونی چاہیے، آپ کے رگ و پے میں عمل صالح ہونی چاہیے، اور عمل صالح ایمان و عقیدے کے ساتھ ہونی چاہیے. ایمان و عقیدہ اگر نہیں ہے اور صرف عمل ہے تو وہ بھی فائدہ نہیں پہنچے گا. نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ضروری ہے، اس پر پختگی سے قائم رہنا ہوگا، ورنہ جان رہے ہیں آج ہو کیا رہا ہے. یہ ختم کر دیا، آپ گھبرائیے نہیں. آج ہو کیا رہا ہے؟ آج موبائل انٹرنیٹ اور میڈیا کا زمانہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ آج ہماری عمارتوں میں سروے ہو رہا ہے نا؟ کہاں سروے ہو رہا ہے؟ عمارت میں پینٹ کھرچ کے دیکھا جا رہا ہے، فرش کو اکھاڑ کے دیکھا جا رہا ہے، سروے ہو رہا ہے نا؟ خدشہ لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کوئی غصب تو نہ کر لے، کوئی ظالم اپنے ظلم و بربریت سے اپنے ناپاک ارادے کی بنیاد پر اس مکان پر، اس بلڈنگ پر، اس عمارت پر قبضہ تو نہ کر لے. جو منبر و محراب جو کبھی صدائے حق سے گونجا کرتی تھی اس پر کوئی قبضہ تو نہ کر لے گا، یہ خدشہ ہے. اور ایسا ہوا بھی اور دنیا میں ہو بھی رہا ہے نا؟ تو سروے ہو رہا، جانچ ہو رہی ہے، بلڈنگ میں کوریدا جا رہا ہے. آپ کتنے خائف ہیں، کتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ آپ کو خدشہ لگا ہوا، اور ہر روز آپ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ مولا حفاظت کر، ہماری عبادت گاہوں کی، ہمارے گھروں کی، ہمارے مال کی حفاظت فرمانا، حاسدوں سے، ظالموں سے. کس کی حفاظت کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ جو آپ کے مکان ہے، جو آپ کی بلڈنگ ہے، جو آپ کی عبادت گاہ ہے، اس کی حفاظت کی دعا مانگ رہے ہیں، اس کی حفاظت کی دعا مانگ رہے ہیں جو آپ کے لیے عزیز تر ہے. مگر جانتے ہیں وہ ظالم، وہ جابر آپ کی عمارتوں پہ پہرا بیٹھا سکتا ہے، اسے مسمار کر سکتا ہے. قوت ہے، فرعونی قوت اسے حاصل ہے، وہ اس پر قابض ہو سکتا ہے. مگر یقین جانیے ایک ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی دولت دی ہے، ایک ایسی عمارت دی ہے، ایک ایسی ارادت و سیادت اور عقیدت دی ہے کہ جس کو دنیا چاہ کے بھی جانچ نہیں سکتی، جس عمارت کو دنیا چاہ کے بھی منہدم نہیں کر سکتی. اور جانتے ہیں مسجدیں بنیں گی، زمانے کے اعتبار سے زمانہ کروٹ لے گا، وہ اینٹ اور گارے کی ہیں، پتھر کی ہیں. مسجدیں
قرطبہ کی بھی ہے مسجد، اسپین میں مسجد قرطبہ ہے، بہت مشہور ہے، علامہ اقبال اس پہ پوری نظم ہے، پڑھ لیجئے گا کلیات اقبال، بہت باکمال مسجد، وہ مسجد ہے قیامت تک مسجد، مگر کیا ہے کہ اسے چرچ میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کی ایک ایک اینٹ پر عبد الرحمن ثانی نے جو ہے وہ درود شریف کا ورد اور 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھتے تھے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس اینٹ پر کنندہ کرواتے تھے، پھر اس مسجد میں لگا۔ ایسی معتبر مسجد ہے، مگر کیا ہوا زمانے کے تھپیڑوں نے جب کروٹ لیا اس مسجد کو ظالموں نے، غاصبوں نے غصب کر لیا اور اس میں چرچ بنا، آج بھی ہے۔ مگر جانتے ہیں مومن کا دل اگر ایمان سے معمور ہے، ایمان سے معمور ہے تو ایک کرتبہ کیا ہزاروں کرتبہ کو تم اگر چرچ میں تبدیل کر دو گے، ایک مسجد کیا ہزاروں مسجد کو تم مسمار کر دو گے، مگر دل کے اندر جو مسجد خدا بنی ہوئی ہے، جو عبادت گاہ بنی ہوئی ہے، اسے کوئی مسمار نہیں کر سکتا، کوئی کمیشن نہیں بیٹھ سکتی ہے، اس لیے کہ اگر ایمان زندہ ہے بندے کا تو جس جگہ کھڑا ہوگا خدا وہیں ہوگا۔ اور ایمان ہی ایک ایسی دولت ہے کہ اسے توڑا نہیں جا سکتا ہے، اس بندے مومن کو ہرایا نہیں جا سکتا ہے، اسے مسمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا تو ہند الولی غریب نواز ایسے سنگلاخ پہاڑی پر اپنا مسلح بچھا کر کے خوشنما اور شاداب نہ ہوتا۔ یہ جو ان کی شادابی ہے، ان کے پھیلنے اور ترقی کرنے کی وجہ ہے، وہ ایمان کا ہی حصہ ہے، وہ ایمان کی ہی دولت ہے کہ تم مسجدیں مٹانے پر لگے ہو۔ ارے دل وہ مسجد ہے، وہ کعبہ ہے کہ اگر ایمان و عقیدے کے ساتھ سالم رہ جائے تو 1000 مسجدیں تعمیر ہو جائیں گی۔ جہاں بندہ مومن کھڑا ہوگا وہیں خدا نظر آئے گا، وہیں سے اپنا قبلہ بنا۔ تو ہم مسجدوں میں قبلہ ڈھونڈیں اور مومن کا قبلہ تو کھڑا ہو جائے گا تو وہیں سمت کعبہ۔ تو آپ اپنے ایمان پر تو قائم رہیے، دولتوں کی فکر نہ کیجیے، اور یقین جانیے جب آپ ایمان سے مضبوط ہو جائیں گے نا تو آپ کے مکان کو بھی کوریدنے میں لوگ سوچے گا، آپ کے مکان کو بھی کوریدنے میں سوچے گا۔ مکان تبھی مکین کے لیے مفید ہوتی ہے، یا تو مکان کا مکین پر احسان ہو یا مکین کا مکان پر احسان ہو، کہ دونوں کا دونوں کی طرف جڑو اور لگاؤ تبھی ہوگا کہ جب مکین صحیح و سلامت ہو۔ سمجھ گئے نا؟ اگر مکین نمازی ہوگا تو یقین جانیے مکان خود بخود محفوظ ہے نا۔ تو ہم کو چاہیے نا کہ نماز پڑھیں۔ فجر میں اٹھے جناب انوار صاحب، تارا پور گئے ہٹیا پہ، اب پوچھ لیجئے بیٹا سے ان کے پوچھئے، مجھے پتا ہے صبح کی نماز پڑھی انہوں نے اور اس کے بعد اپنی روزی کے تلاش میں گھر والوں کے لیے گئے ہٹیا۔ تو قبول اور مقبول کون ہوگا؟ وہی بندہ جو فجر کی ادا کیا اور اپنے روزی کے تلاش میں نکلے، اور اسی روزی میں اللہ نے وسعت اور برکت رکھی۔ حضرات محترم، ہم آپ کو بھی چاہیے کہ اپنی مسجدوں میں باجماعت نماز پڑھیں، عمل صالح کریں، یہی باقی رہنے والی چیز ہے۔ اور موت تو ہر نفس کو آنی ہے، ہر جان کو آنی ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ انبیاء کو بھی آئی ہے، اولیاء کو بھی، عامت المومن قیامت تک زندگی اور موت آتی اور جاتی رہے گی، ہمیں بھی آنی ہے۔ بس یہ ہے کہ آنے سے پہلے میں ایک مغفرت کی رات گزار لوں، آنے سے پہلے ایک عشرہ رحمت کا بھی اور ایک عشرہ مغفرت کا بھی اور نجات کا بھی، اس عشرے کو خوب تر سمیٹیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مومنوں کو، مسلمانوں کو بخشنے والا غفور الرحیم ہے، ضرور بخشے گا۔ جناب انوار صاحب، ان کے والد والدین، عزیز و اقارب، ان کے بھائی، تمام لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے، اور اس غازی پور میں عام میں سے جن کے آبا و اجداد رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت کر گئے اس محفل پاک کی وجہ سے اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔